السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ کا 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں اور باضابطہ طور پر یہ ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو ارسال کر دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا استعفیٰ 13 صفحات پر مبنی ہے۔ اس استعفے میں انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئین ہے اور عدلیہ کی بالادستی ہے وہ اس کے خلاف ایک پوری کی پوری ایک سازش قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے احمد فراز کے جو اشعار ہیں وہ بھی اس استعفے میں منشن کیے ہیں۔ 13 صفحات پر جو مبنی استعفیٰ ہے، اس استعفے میں انہوں نے اپنے بچپن کے دوستوں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی وفا اور ان کے ساتھ نبھانے کا پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے اہل خانہ کا، اپنی والدہ کی دعاؤں کا اور اپنی شریک حیات کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ استعفے ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جب 27ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے، باضابطہ طور پہ آئین کا حصہ بن چکی ہے اور 27ویں آئینی ترمیم کو جو حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی رد کر چکی ہے۔ بہرحال اب پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے، سیاسی منظرنامے کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی بارز ہیں ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ پکچر کیسے انفولڈ ہوگی، یہ بنیادی ایک نکتہ ہے۔ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو قانون سازی ہے اس کا عمل بھی جاری ہے، بالخصوص جو نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ ہے اس کے لیے کابینہ کی طرف سے آج منظوری دی گئی ہے اور اب وفاقی حکومت کی طرف سے اس پر قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر یہ بھی تھی کہ جو سری لنکن کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے، گزشتہ شب یہ خبر آئی کہ اس کے 8 کھلاڑی مزید نہیں کھیلنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد، لیکن وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس معاملے میں انٹروین کیا اور جو سری لنکا کے صدر ہیں انہوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور اب سری لنکن کرکٹ ٹیم اپنا پاکستان کا دورہ جاری رکھے گی اور جو دوستی ہے پاکستان کی سری لنکا کے ساتھ، یقینی طور پہ اس کو یہ جدت بھی ملی ہے اور اس میں ایک نیا عزم بھی آیا ہے۔ یہ جو محرکات ہیں پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی اور اس سے پہلے جو سازشیں ہوتی رہیں پاکستان کے خلاف اس ضمن میں، وہ کیا رہیں، آج کے پروگرام میں اس پر بھی بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ آج ہی صدر مملکت نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل پر دستخط کیے، اب وہ آئین کا حصہ ہے۔ یہ سلسلہ کیا اختتام کو پہنچ رہا ہے یا آغاز ہو رہا ہے کسی نئے چیپٹر کا؟ دیکھیں عباس صاحب، یہ استعفے والا معاملہ جو ہے آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کے 2 جج پہلے بھی استعفیٰ دے چکے ہیں۔ جی، جسٹس اعجاز الحسن اور باقر نجفی صاحب، نہیں باقر نجفی نہیں، دوسرے صاحب، وہ تو بہرحال تو یہ، لیکن یہ ایک بات بتاؤں تاریخی کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی کچھ ججوں نے استعفے دیے تھے اور پی سی او کے تحت حلف نہیں لیا تھا، اور جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی ہوا تھا، لیکن کسی جمہوری دور میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ججز استعفے دے رہے ہیں اور آئینی یہ 2 جو ہیں وہ ان آئینی ترامیم کی وجہ سے جو 26ویں اور 27ویں ہیں جس میں ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے عدلیہ کی، جی، تو ان کو بنیادی اعتراض جو ہے اس ری اسٹرکچرنگ پر ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے بھی منافی ہیں، جی، ترامیم، اور سپریم کورٹ جو ایک اعلیٰ ترین عدالت ہے اس کے اختیارات پر، اس کے دائرہ کار پر ایک حملہ بھی ہے، جی، اور جو کہ ظاہر بات ہے ان کے نقطہ نظر سے آئین کے خلاف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک تو سوچنے کا انداز یہ ہے کہ جی خاص کم جہاں پاک جو حکومت کے حامی ہوں گے یا حکومت کے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے جی ٹھیک ہے 2 ججوں سے پہلے جان چھوٹ گئی تھی، 2 ججوں سے اب چھوٹ گئی ہے۔ دوسرا ایک نقطہ نظر ہوگا کہ جی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے جو ان کے مخالفین ہوں گے، لیکن ایک درمیانی راستہ یہ ہے کہ بہرحال خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب ایک قابل جج تھے اور ان کی شہرت جو ہے ایک جیورسٹ کی ہے اور قومی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی، ابھی بھی جب وہ سپریم کورٹ کے جج تھے تو کئی بین الاقوامی سیمینارز میں ان کو بلایا جاتا تھا۔ اطہر من اللہ صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے، ان کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے
اور اس بنیاد پر آزاد منش جج ان کو کہا جاتا ہے. جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب تھے ارشاد صاحب. ہاں جی ہاں وہ مجھے یاد آ گیا جی. تو اس لیے اس سے ظاہر بات ہے کہ سپریم کورٹ 2 اہل قابل ججوں سے محروم ہوئی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی جی. پہلے تو ان کے خیال میں حق تلفی ہوئی کہ وہ چیف جسٹس بن سکتے تھے. صرف ان کو اس عہدے سے دور رکھنے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بندوبست کیا گیا کہ سینئر موسٹ جج نہ بن سکے. سینئر موسٹ جج والا جو فارمولہ تھا وہ اس لحاظ سے اطمینان بخش تھا کہ کسی بھی جج کے آنے جانے سے مسئلہ نہیں پیدا ہوتا تھا, اور یہ تاثر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی حکومت اپنی مرضی کے جج لگا رہی. جو سینئر موسٹ ہوتا تھا وہ آرام سے چیف جسٹس بن جاتا تھا. سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اس جج کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ ہوگا. ایک سسٹم چل رہا تھا, اس کو ڈسٹرب کیا گیا, اور حق تلفی بھی ہوئی ظاہر بات ہے کئی ججز کی. اب جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں 26ویں ترمیم کی یا 27ویں کی, یہ تو حقیقت ہے کہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ججوں کا تقرر آ گیا ہے. یعنی ٹوٹلی نہ صحیح تو کسی نہ کسی حد تک اثر انداز ہونا آسان ہو گیا ہے, جو کہ پہلے نہیں تھا. پہلے کم از کم چیف جسٹس کے معاملے میں تو کوئی کسی کا کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں. جو سینئر موسٹ ہے وہ جج بن جاتا تھا, اور اس سے جو ججوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, گروپنگ ہوتی ہے, مراعات کا معاملہ ہوتا ہے, وہ کوئی نہیں ہوتا تھا. لیکن اب ایک بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے کہ یہ جو دونوں جو جج صاحبان ہیں بشمول ان پہ یا سپریم کورٹ کے کچھ ججز پہ جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ الزام لگاتی رہی کہ یہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہیں ان کے احکامات. پھر یہ بھی الزام لگتا رہا کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو مزید طول دے رہے ہیں, اور پھر اسی کو بیس بنا کے 26ویں آئینی ترمیم لائی جاتی ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کو روکا جائے. اب وہ 26 امینڈمنٹ بھی چیلنج تھی, لیکن اب ایک آئینی عدالت بن گئی ہے. پہلے وہ آئینی بینچ تھا. یہ بھی شنید ہے کہ جو جسٹس امین الدین ہیں ممکنہ طور پہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو جائے. ذرائع سے جو چل رہا ہے کہ وہ چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو اب کھلارا ہے یہ 27th امینڈمنٹ کے بعد سمٹ جائے گا, یا اس پہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ کیونکہ بارز کا شاید وہ ری ایکشن نہیں آ رہا جو سال ڈیڑھ پہلے تھا. دیکھیں, یہ جو 27ویں ترمیم کا معاملہ ہے نا, اس کو دیکھنے کا ایک اینگل تو وہ ہے جو حکومت کا ہے کہ سب اچھا ہے, ہرا ہی ہرا ہے ہر طرف. ایک اپوزیشن کا اینگل ہے کہ سب برا ہے, اس سے آئین بھی تباہ ہو گیا, عدلیہ بھی تباہ ہو گئی, عوام کے حقوق بھی سلب ہو گئے. ایک ہے عوامی نقطہ نظر سے اس کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عوام کو سستا انصاف ملے گا, فوری انصاف, تیز ترین اور فوری انصاف ملے گا, وہ ملنا شروع ہوتا ہے یا نہیں. اب تک جو ہمارے ہاں تاثر ہے, پرسیپشن ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اعلیٰ عدالتیں صرف دولت مند کو, طاقتور کو انصاف دیتے ہیں. جو طاقتور ہے, دولت مند ہے, وہ انصاف حاصل کر لیتا ہے. جو غریب ہے وہ بیچارہ پہنچ نہیں پاتا, اس کی اپیل سپریم کورٹ تک, ہائی کورٹ تک پہنچ نہیں پاتی. پہنچ بھی جائے تو دھکے کھاتے ہیں. 10 سال, 20 سال, 30 سال تک وہ کیس پڑا رہتا ہے, سنتا کوئی نہیں ہے. تو اب کیا یہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے؟ کیا عام آدمی کو وہ انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا, یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا؟ یہی تھا نا کیا میں پاکستان کا مقصد کہ اس خطے کے لوگ جو ہیں, خاص طور پر مسلمان جو ہیں, اپنی اقدار کے مطابق, اپنی روایات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور ان کو انصاف ملے, مساوی حقوق ہوں ان کے, اور عدالتیں ہی اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ کسی شخص کی حق تلفی ہو رہی ہے, کسی شخص کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کسی شخص کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, تو وہ اس کو انصاف دلاتے ہیں, اس حق تلفی کا ازالہ کرتے ہیں, اور جو مساوی حقوق آئین میں طے کیے گئے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں. اگر تو عدالتیں یہ کام اوپر سے نیچے تک شروع کر دیتی ہیں,
آئینی عدالت بھی جب اس کے پاس کیسز جاتے ہیں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں، حکومت اور عام شہری کے درمیان اختلاف کی صورت میں، آئین کی خلاف ورزی کی صورت میں جو کیسز آتے ہیں، اگر وہ جلد، فوری اور آئین اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق جی وہ انصاف کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ سپریم کورٹ بھی اگر جو اس قسم کے کیسز اس کے پاس آتے ہیں ان کو فوری انصاف فراہم کرتی ہے تو میں خوش، میرا خدا خوش۔ بنیادی تو اس کے دو پہلو ہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ گلے کی ہڈی ہے، یہ توق بنے گا حکومت وہی کے لیے۔ کچھ سسٹم چلتا رہتا ہے جو پہلے ہے، کیونکہ ایک سال میں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں ہے جی ایک سال میں تو، بلکہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ بھی ان کیسز پر جو انسانی حقوق کے کیسز تھے اور آئینی عدالت بھی وہ بیٹھ گئی کلک مرغی کی طرح، اور وہ کیسز پڑے ہوئے ہیں کہ سنے ہی نہیں جا رہے، اپیلیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اپیلیں سنی نہیں جا رہی۔ اب یہ آئینی عدالت وہ اہتمام کرے اور سپریم کورٹ وہ اہتمام کرے تو پھر پتہ چلے گا، اس کی افادیت سامنے آئے گی۔ یعنی جو آپ بات کہہ رہے ہیں بنیادی اس میں جو بات ہے وہ کہ اب ان کا جو طور ہے، طریقہ ہے، رفتار ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی کہ 27ویں آئینی ترمیم درست ہے، کارکردگی جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی۔ اور اگر 6 مہینے سال نہیں ہوتا تو یہ حکومت کا گلے کا توق بھی بن سکتی ہے، اور جو اس وقت ججز ہیں ان کے لیے ایک چیلنج، مزید بڑا چیلنج بھی بن سکتی ہے۔ یہ تو بات طے ہو چکی ہے۔ اب جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس طرف جائیں گے، یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سپریم کورٹ میں پچھلے چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واضح تفریق نظر آتی تھی، بلکہ فیصلے بعض اوقات تو اس بات سے پریڈکٹیبل ہو جاتے تھے کہ کس بینچ میں اور کس جج کے پاس کیس لگا ہوا ہے، واٹس ایور دی کیس از۔ اب کیا ایک یونینمس، ایک نیوٹرل، غیر جانبدار امپریشن بھی عدلیہ کا آئے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تفریق کی جھلک جو ہے وہ جاری رہے گی؟ دیکھیں، ایک ہے ججوں کے درمیان اختلاف ہونا، جی وہ تو جو ڈویژن بینچ ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہے، لیکن پولیٹیکل ٹلٹ ہونا کسی طرف۔ ایک ہے سیاسی مداخلت یا سیاسی سوچ کو پروان چڑھانا، ٹھیک ہے، سیاسی بنیادوں پر فیصلے دینا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اختلاف تو موجود رہے گا، لیکن اگر سیاسی مداخلت بند ہوتی ہے، سیاست نہیں ہوتی، ججز مل جل کر چلتے ہیں، لیکن ان کے فیصلوں سے یہ پتہ چلے گا کہ وہ جو فیصلے اتفاق رائے سے ہو رہے ہیں، ایک خاص جہت میں ہو رہے ہیں، وہ عوام کے حقوق کے لیے ہو رہے ہیں یا ایک طبقے کو جو پہلے ہی مراعات یافتہ ہے فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہ بنیادی چیز ہے نا، کہ وہاں پتہ چلے گا جہاں انسانی حقوق کا معاملہ ہوگا، حکومت مدعی یا مدعا علیہ کے طور پر کھڑی ہوگی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ عدالت کا پلڑا کس طرف جھک رہا ہے، انصاف کی طرف جھک رہا ہے یا مراعات کی طرف جھک رہا ہے، طاقت کی طرف جھک رہا ہے یا کمزور کی طرف جھک رہا ہے۔ اگر تو کمزور کی طرف پلڑا جھکتا ہے، کمزور جو بھی ہو، عام شہری ہو، کوئی فرد ہو، کوئی گروہ ہو، کوئی جماعت ہو، اس کو انصاف ملتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ ویل اینڈ گڈ۔ جی لیکن اگر وہی سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ زیادہ تم تراک سے جاری رہتا ہے، جس پر لوگوں کو اعتراضات ہیں، تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ سارا چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ایک گروہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس مزید گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے عامر ڈوگر صاحب نے، آپ چیف ویپ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں۔ بہت شکریہ آپ کا عامر صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج 27ویں آئینی ترمیم تو خیر اس کا بل آئین کا حصہ بن گیا، صدر مملکت نے دستخط کر دیے، لیکن اب جو خبر آئی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر بن اللہ اپنے عہدوں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔
تو پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ کیا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے ان باضمیر ججوں کو، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو اپنی جانب سے، اپنی پارٹی تحریک انصاف کی جانب سے اور اس قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کے ضمیر زندہ ہیں اور پاکستان کی تاریخ، پاکستان کا مورخ ان ججوں کو ہمیشہ سنہرے حروف سے لکھے گا. یہ بات میری آج نوٹ کر لیں. یہ وقت گزر جائے گا لیکن یہ جج تاریخ میں امر ہو جائیں گے. اس سے پہلے کئی جج آئے، کئی چلے گئے اور گم ہو گئے، لیکن یہ جج ہمیشہ امر رہیں گے اور ان کو یاد رکھا جائے گا، کیونکہ یہ حق پر رہے، یہ ڈٹ گئے، یہ کھڑے رہے، یہ کسی دباؤ میں نہیں آئے. ورنہ تو آپ جانتے ہیں تو سینئر موسٹ منصور علی شاہ تھا. منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے پورا 26ویں ترمیم میں آئینی ڈھانچہ تبدیل کیا گیا، اور منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے آپ نے آئینی عدالت بنائی. پھر منصور علی شاہ نے جب 8-5 کے اکثریتی فیصلے سے ایک فیصلہ کیا جو اوپن اینڈ شٹ فیصلہ تھا، اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 13 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ آپ نہ مانے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام ججوں کو جو اس وقت حاشیہ نشین نہیں بن رہے، درباری نہیں بن رہے، ان سب کو باہر آ جانا چاہیے. اچھا ڈوگر صاحب، تاریخ کا ایک نازک موڑ ہے. یہی ایک ایسا وقت ہے کہ جب تاریخ بدل رہی ہے، اور جو اس پارلیمنٹ نے بھی کیا ہے اس کو بھی قوم کبھی معاف نہیں کرے گی. ڈوگر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ اس ترمیم کو بدنما قرار دے رہے ہیں، خلاف آئین قرار دے رہے ہیں، لیکن جب یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں آتا ہے ایک بڑی پارٹی کے طور پر، اپوزیشن کی بڑی پارٹی کے طور پر، آپ کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسمبلی میں بیٹھ کے، پارلیمنٹ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں بیٹھ کے آپ متبادل تجاویز پیش کرتے، ترامیم پیش کرتے، تاکہ عوام کو پتہ چلتا کہ حکومت کیا غلط کر رہی ہے اور کیا صحیح ہونا چاہیے آئینی عدالت کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے. لیکن آپ نے بھی صرف بائیکاٹ کیا ہے، واک آؤٹ کیا ہے، آپ نے بھی کوئی متبادل تجاویز تو پیش نہیں کی. نہیں شاہ صاحب، دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کوئی بزنس ایز یوزول ہو اور آپ کی پارلیمانی نظام، پارلیمنٹ کا سسٹم آپ کا صحیح چل رہا ہو اور اس میں ٹرو ریپرزنٹیشن ہو اور اپوزیشن کی آواز کو سنا جائے، اس کو دبایا نہ جائے، اس کو روکا نہ جائے، اس کو کٹ نہ کیا جائے. اب میری 20-22 منٹ کی سپیچ ہے، مجھے جب کلپ ملتا ہے تو صرف 14 منٹ کا ملتا ہے. کل محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑی تاریخ ساز تقریر کی ہے، تقریباً 30 منٹ کی ہے. جب وہ تقریر کر رہے تھے تو ٹوٹل وائی فائی بھی بند اور نیشنل ٹی وی بھی بند، سب کچھ بند. جب آپ کسی کی آواز بھی، جو کبھی یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ فلور آف دی ہاؤس پر کھڑے ہیں، آپ کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ جمہوریت ہے، آپ کو آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ آپ ایکسپریس کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن نہیں سنایا جاتا. اور ترمیم اگر ہم کوئی دیتے تو کون سی ہماری ترمیم انہوں نے مان لینی تھی؟ کون سا ہمیں انہوں نے پہلے، اس سے پہلے ہمارا تو وجود بھی جو ان کو گوارا نہیں ہے. اور اس کی واضح مثال ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم آج انہوں نے اتنی بڑی ایکٹ میں امینڈمنٹس کی، اور آج دن تک ارشاد عارف صاحب اپوزیشن لیڈر، قومی اسمبلی کے ایوان میں 2 ہی عہدے ہوتے ہیں، ایک لیڈر آف دی ہاؤس اور ایک قائد ایوان اور ایک قائد حزب اختلاف. اپوزیشن لیڈر جو ہم 74 ممبران قومی اسمبلی نے دستخط کر کے، میں خود چیف وپ ہوں، یہ کام میرا کنڈکٹ کرنا، 4 دفعہ اسپیکر کے پاس جا چکا ہوں وفد لے کر، لیکن ان کے کان پہ جوں نہیں دیکھتی. عامر صاحب یہ بتائیں، عامر صاحب کل یہ بھی رپورٹ ہوا کہ کوئی 12 کے قریب کوئی 12 کے قریب ترامیم ہیں جو آپ نے ٹیبل کرنا چاہی ہیں، 11 کے قریب، اور پھر آپ نے وہ واپس لے لی ہیں. کیا واپس لینے کی ریزن کیا تھی؟ نمبر 1.
نمبر 2 یہ ہے کہ بطور اپوزیشن بڑی جماعت ہونے کے ناطے آپ تو جے یو آئی کو ساتھ نہیں ملا سکے، ان کے لوگ تو رائے شماری کا حصہ بنے، بھلے انہوں نے خلاف ہی ووٹ دیا۔ جے یو آئی کون سی اپوزیشن ہے میرا بھائی، کیا بات کر رہے ہو؟ اور یہ 11 ترامیم جے یو آئی کی ہیں، ہمارے کسی ممبر کی ترمیم نہیں ہے، یہ انہی کی طرف سے ترامیم کی۔ ہماری کوئی دیکھا نا، ان کے ٹوٹل ممبر ہیں 9، بیٹھتی 3 عورتیں اور 1 بندہ، باقی 5 ممبر ان کے کدھر ہیں؟ ہم تو مکمل بائیکاٹ میں ہیں، اور ہمارے قائد عمران خان صاحب اور ہمارے 9 منتخب اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب، ہماری ایک جوائنٹ پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی منڈے والے دن، جس دن یہ اجلاس شروع ہوا، اور خان صاحب کا حکم تھا اور دونوں اپوزیشن لیڈرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے کسی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، اپنا پرزور احتجاج کریں گے، تحریک چلائیں گے، قوم کو ان کا اصلی چہرہ ہاؤس کے اندر بھی اور ہاؤس کے باہر بھی دکھائیں گے۔ دیکھا نا، جب لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ ہی خالی ہو اور 59 امینڈمنٹس ہو رہی ہوں آئین کی، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ خالی ہو، اور قانون میں کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے سے بلہ چھین لیں، ہماری پارٹی ہم سے چھین لیں، ہمارے بندوں کو اب 10-10 سال کی سزائیں دے دیں، اور جو اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے بینچ ان کو تو اپوزیشن کرنے دیں نا۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میں تیری گلیوں پہ ہے وطن کہ چلی ہے رسم، کوئی نہ سر اٹھا کے چلے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ جو آپ نے دلچسپ بات کی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام نے ترامیم پیش کی تھیں، پھر انہوں نے واپس لے لیں، یہ 5 ارکان والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ 5 ارکان کہاں چلے گئے؟ 4 تو موجود تھے، وہ مخالفت بھی کرتے رہے۔ یہ تو وہ خود ہی بتائے نا کہ اس ٹائم ان کے 9 ہے نا، کہ جو ان کو بھی 2 سیٹیں 3 سیٹیں اور ملی ہیں نا ابھی، یہ جو خصوصی نشستوں کی سیٹیں ہم سے چھین کر دی گئی ہیں، ٹوٹل ان کی 9 سیٹیں ہیں، صرف ان کی 3 عورتیں ہوتی ہیں اور 1 مولوی صاحب ہیں، کل سے آج بھی وہی تھے 4، باقی 5 کہاں ہیں؟ نہیں یہ کہیں آپ کے پاس نہیں وہ تو بتائیں گے، یا وہ کیوں بتائیں گے؟ آپ بھی تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، آپ کو بھی کچھ پتا ہوگا۔ وہ ایوان میں نہیں ہے نا جی، یہ تو ان کی پارٹی کے لیڈر یا ان کے چیف وپ کا کام ہے نا جی۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ پھر بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ جے یو آئی ایف کی جو خواتین ہیں، وہ میری بڑی بہنیں ہیں، وہ ہمیشہ 2002 سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ اس پورے پروسیجر میں بطور اپوزیشن اپنا بہترین پوائنٹ آف ویو ریکارڈ کراتی ہیں، ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں، ایک اچھے پارلیمنٹری ہونے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن ہماری پارٹی کی پالیسی یہ تھی کہ ہم نے ان امینڈمنٹس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، ہم نے بائیکاٹ کرنا، احتجاج کرنا اور تحریک چلانی۔ ایک قانونی نقطہ یہ ہے کہ پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، سپریم کورٹ میں یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، یا نہیں کریں گے؟ اگر کریں گے تو وہاں پہلا سوال یہ ہوگا کہ جی آپ تو پروسیجر کا آپ حصہ ہی نہیں بنے، آپ نے تو وہاں نہ مخالفت میں ووٹ دیا نہ حق میں، تو آپ کس طرح متاثرہ پارٹی ہیں؟ جی اب بالکل بڑا اہم سوال ہے۔ جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی، جی مجھ سمیت بہت سارے اراکین کی یہ خواہش تھی کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پارٹیسپیٹ کر کے یس اور نو اور اس کو اپوز کرنا چاہیے، ٹھیک تو۔ لیکن کیونکہ دونوں اپوزیشن لیڈر صاحبان اور خان صاحب کا حکم یہ آ گیا تو اس کی توثیق ہو گئی، فل سٹاپ ہو گیا۔ پھر اس نقطے کو کسی نے ریز کیا، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں، تو حامد خان صاحب بھی اس پارلیمنٹری پارٹی کے اندر موجود تھے اور ملک کے بہت بڑے قانون دان ہیں، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جب آپ اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور آپ نے تو اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا ہوگا، تو پھر اس کے کیا امپلیکیشن ہوں گے، کیا اس کے اوپر اس کے کانسیکوینسز؟ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ پارٹیسپیٹ کریں یا نہ کریں، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا قانونی طور پر، جب ہم اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے۔ پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ کس عدالت میں لے کے جائیں گے؟ حضور یہ سب کچھ کس لیے کیا جا رہا؟ صرف ایک شخص عمران خان کے خوف سے۔ اچھا عامر صاحب یہ بتائیں، عامر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے سالوں کی کس لیے؟ صرف عامر عمران خان کے لیے۔ سوال یہ ہے تحریک انصاف کو جو اگر کے ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر پرفارمنس کو دیکھیں تو بہت سے لیکوناز ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطہ ہے جو سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں اور ووٹ انہوں نے حکومتی تحریک کے حق میں دیا ہے،
ہمیں یاد ہے کہ جب ان کو لایا گیا تھا، سینیٹر بنایا گیا تھا، تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے بڑی کوشش اور بڑے سینگ پھنسنے کے بعد یہ سینیٹر بنے تھے. تو یہ مردم شناسی کی کمزوری ہے پی ٹی آئی میں کہ آپ رائٹ مین نہیں کر پاتے، یا ایون آج ایک حکومتی سینیٹر نے دعویٰ کیا کہ 8 لوگ اور تحریک کے لیے تحریک کے حق میں ووٹ دینے کو تیار ہیں. تو آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، اس بات کو آپ مانتے ہیں پھر؟ نہیں، ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ سینٹ کا ہاؤس ہمیشہ اسی طرح بنتا ہے. یہ بدقسمتی ہے. اس کے ذمہ دار باہر کا پولیٹیکل پارٹیوں کی لیڈرشپ ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے اس ملک کے اشرافیہ ہیں، اس ملک کے ہر تیسرا بڑا کانٹریکٹر سینٹ آف پاکستان کا ممبر ہے. سیف اللہ عبدو صاحب بھی کانٹریکٹر ہیں، اور احمد خان صاحب بھی جو جے یو آئی ایف کے تھے، پہلے وہ مختلف پارٹیوں سے باپ کے، وہ بھی بہت بڑے کانٹریکٹر. یہ دونوں این ایچ اے کے کانٹریکٹر ہیں. ٹھیک ہے. یہ جتنے بڑے بڑے کاروباری لوگ ہیں، جب یہ بزنس کے بعد ایک سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کی کوئی شناخت ہو، ان کی کوئی نام ہو، اور پلس جو ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں ان کو یہ واچ کر سکیں کسی بڑے عہدے پہ مقام پر، پھر سب سے آسان ہے کسی پارٹی کو چندے کے نام پر پیسے دینے. نام کیا؟ چندہ. کہ جی پارٹی فنڈ میں ہم نے پیسے دیے ہیں، اور پھر یہ سینٹ میں آ جاتے ہیں. یہ ہر پارٹی کے اندر، عبدو صاحب بھی PTI میں ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے لیاقت جتوئی صاحب نے، میں تو اوورال بات کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی مثال دے رہا ہوں. اس وقت آپ میری بات کو مکمل ہونے دینا. نہیں، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں. آگے بڑھائیں آپ. میں مثال دے رہا ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد تحریک انصاف جب سے پارلیمان کا حصہ بنا، سندھ سے ہمیں جو ہمارے ایم پی ایس تھے ان کے مقابلے میں 2 سینٹ کی سیٹیں ہمارے حصے میں آئیں. 2 سینیٹر کون بنائے ہم نے؟ مثال فیصل ووٹا صاحب اور عبدو صاحب. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ دونوں ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. دونوں نہ کوئی عام ورکر تھے، نہ کوئی نظریاتی کارکن تھے، نہ نہیں. آپ تو غیر روایتی پارٹی تھے نا ڈوگر صاحب. اب معاملہ تو یہ ہے کہ آپ تو میں تو اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی مان جی، یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے ڈوگر صاحب، میں تو سب سے پہلے آپ اپنے پیٹ سے کپڑا اتار رہا ہوں نا بھائی. جی ڈوگر صاحب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ درست بات ہے کہ آپ اپنی جو کچھ کا اعتراف بھی کر رہے ہیں. عامر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. رانا تنویر صاحب ہمیں جوائن کریں گے، وفاقی وزیر میں فوڈ سیکیورٹی ہیں، انڈسٹریل پروڈکشن ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اور سینئر پارلیمنٹرین رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا. رانا صاحب آج صدر مملکت نے جو 27ویں ترمیم ہے باضابطہ طور پہ اس پہ دستخط کیے، اور شام میں یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ ہی جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. یعنی یہ ایک عدم اعتماد ہے، اور انہوں نے اپنے استعفوں میں لکھا بھی ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، یا یہ صورتحال ایک چیلنج بنے گی حکومت کے لیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا، کیونکہ جو ان کا کنڈکٹ تھا ایز اے جج وہ آپ کے سامنے ہے. اوور اے پیریڈ سب نے ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی ریفلیکشن آ رہی تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کیا جا رہا تھا، اور کانسٹیٹیوشن سے اباب ہو کے فیصلے کیے جا رہے تھے. آپ کے سامنے عورتوں کی جو سیٹیں تھیں اس کا بھی فیصلہ آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کچھ اصولوں کی بات ہو جاتی ہے. آپ اگر ٹوٹل جوڈیشری کا دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، تو وہ آپ جسٹس منیر سے شروع کریں تو پھر آپ کو ساری ہسٹری آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. جس طرح مارشلاں کو ویلیڈیٹ کیا گیا، جس طرح 3 سال کے لیے اس کو اختیارات بھی دیے گئے کہ جی آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں. آپ کون سا دور ہے جس میں یہ کام نہیں ہوئے، اور کس طرح انٹرپریٹیشن کی جاتی رہی اپنے اینگل سے. تو رانا صاحب اس کا مطلب ہے یہ تعصب درست ہے کہ جوڈیشری نے ماضی میں سپریم کورٹ نے، چونکہ بھٹو صاحب، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، ان لوگوں کو انصاف نہیں دیا یا ان کے خلاف فیصلے آئے،
تو اب اسی لیے جوڈیشری کو حدود میں لایا گیا ہے کہ وہ ایک بدلہ بھی لے لیا جائے اور کمزور بھی کر دیا جائے. تو یہ مخالفین پھر درست تاثر دے رہے ہیں؟ بالکل درست تاثر نہیں دے رہے. جب مخالفین کی بات کریں تو ان کا بھی دور دیکھ لیں, جس طرح وہ ستائش کے پھول برساتے تھے ان پہ کہ جی کیا بات ہے, جب ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تھا, اور جب نہیں ہوتا تھا تو کس طرح کے الزامات, کس طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن بدلے والی بات آنیسٹلی نہیں ہے, صرف ایک اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن اس کا آئین کی درست کی ہے, تاکہ اس میں جو انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے اس سے وہ کوئی ایسا کھلواڑ نہ کریں جس سے سسٹم بالا ہو جائے. اور جس طرح ڈکٹیٹروں کے ساتھ مل کے آئین کا حلیہ بگاڑا گیا, جس طرح آئین ایبروگیٹ ہوتے رہے اور ان کے ساتھ یہ چلتے رہے, جس طرح یہ پی سی او ججز باندھتے رہے, وہ ساری آپ کے سامنے چیزیں. لیکن رانا صاحب, جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنے استعفے کے اندر کہا ہے, انہوں نے تو 27ویں آئینی ترمیم کو آئین پہ حملہ قرار دیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو اپنے ماتحت بنا دیا ہے, اور 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے. اب اپنے استعفے سے تو امپریشن انہوں نے یہ دیا ہے کہ موجودہ حکومت نے, جس طرح ڈکٹیٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عدلیہ کو ماتحت کر دیتے تھے, موجودہ حکومت نے اب عدلیہ کو ماتحت کر دیا ہے اور اب ایگزیکٹو پاورز ہی ہیں ساری. نہیں فیصل صاحب, مجھے یہ بتائیں, صرف کانسٹیٹیوشن کوڈ جو کہ ایک ساری دنیا میں ہے آئین کی تشریح کے لیے, یا آئین کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں, ایشو آتے ہیں سامنے, ان کو سیٹل کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن کوڈ بنی ہے. اس میں کہاں سپریم کورٹ کی جو پاورز ہیں, باقی جتنے بھی معاملات ہیں, سوائے ایک آئین کی تشریح کے, اور وہ بھی سپریم کورٹ سے ہی اس وقت ججز جو ہیں وہ اس میں جائیں گے. آئندہ کے لیے وہ جو پروسیجر ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر دینا غلط ہے, کیونکہ بہت سارے گریوینسز اور ہوتے ہیں جو ریزائن کرتے ہیں, یا جس طرح انہوں نے بھی ریزائن کیا. تو بعض اوقات اپنے اندر کے جو خوف ہیں یا اپنے اندر کی کوئی چیزیں ہیں, ان کو دھونے کے لیے یا آپ ہیرو بننے کے لیے بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی کا نام لے کے تو نہیں بات کرنا چاہتا, لیکن مجھے پتہ ہے کہ کون ضیاء الحق کے دور میں, مشرف کے دور میں وزیر بنے, اور پھر یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی رہی ہیں. کس طرح مجھے بتائیں جو چیف جسٹس ہے ادھر جی, تو یہ سارے آپ نے تو تاریخ دیکھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے آپ کو تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سب کو کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, تو یہ ججز نے تو ایک قسم کا ادھم مچایا ہوا تھا. اچھا رانا صاحب, یہ فرمائیں کہ کچھ اور ججز کا استعفیٰ بھی آپ توقع کر رہے ہیں, یا بس یہی 2 استعفے کافی ہیں؟ میرا خیال ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس لائن پہ چلتے رہے ہیں, دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن لائن تو انہی پہ چلتے رہے ہیں وہ. صحیح. اچھا, تو یہ جو آئینی عدالت ہے, کیا جسٹس امین الدین ہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے؟ اس کا فیصلہ کر لیا ہے حکومت نے؟ فیصلہ تو بھی نہیں ہوا, لیکن میرا خیال ہے لائکلی یہی ہے, لیکن فیصلہ نہیں ہوا ابھی. مے بی کہ صبح تک کوئی فیصلہ کر لیں, لیکن ابھی کوئی ایسے کیٹیگوریکلی ڈیسیژن نہیں ہوا, نہ اس کا کوئی آرڈر ایشو ہے. لیکن میرا خیال ہے کیونکہ ایک بینچ کو وہ ہیڈ کر رہے تھے, کانسٹیٹیوشن بینچ جس کو کہتے ہیں, تو لائکلی یہی ہے کہ یہی ہو سکتے ہیں. اچھا رانا صاحب, یہ فرمائیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آپ نے سینٹ سے منظور کی, منظوری کے بعد پتہ چلا کہ اس میں تو خامیاں رہ گئی ہیں, اس میں تو چیف جسٹس کے حوالے سے بھی کچھ ابہام پیدا کر دیا ہے, اس میں اور بھی چیزیں ہیں. پھر آپ کو قومی اسمبلی میں مزید ترامیم کرنی پڑیں, اور پھر وہ سینٹ سے منظور کرنا. یہ جو خامیاں ہوئیں, کمزوریاں ہوئیں, یہ مشاورت صحیح معنوں میں نہیں ہوئی تھی, عجلت کا نتیجہ تھا, وزارت قانون کی کوتاہی تھی, اٹارنی جنرل آفس کی کوتاہی تھی. یہ کہاں ہوئی کہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے اور پتہ چلتا ہے دوسرے دن پتہ چلتا ہے منظوری, سینٹ سے منظوری کے بعد کہ جی اس میں تو کمزوریاں اور خامیاں نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, میری بات سنیں, میرا ارشاد صاحب ایسی نہیں ہے بات. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے قوانین جو ہیں وہ
بعض اوقات ہم پاس کرتے ہیں، نیشنل اسمبلی سے پاس ہو جاتے ہیں، جب وہ جاتے ہیں ادھر سینٹ میں تو وہاں کوئی چھوٹی موٹی پھر امپروومنٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جب سینٹ سے پاس ہوا تو وہاں پہ کچھ سپیچز بھی ایسی ہوئیں، بلکہ ایک تو شاید کسی اپوزیشن کے نے بھی کی بات، اس کو میرا چھوٹی چھوٹی درستگی کی گئی ہے. تو یہ تو ایک اچھا بیرسٹر گور نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بیرسٹر گور نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن آپ اپریشیٹ کریں کہ اگر کوئی ایک اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے تو اس کو درست کر لیا گیا. لیکن رانا صاحب سوال یہ بھی ہے کہ سینٹ سے آپ نے مسودہ منظور کروایا، اس کے بعد جو قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا اس میں اضافی ترامیم تھیں، اور وہ اضافی ترامیم پیشگی کابینہ سے ان کی منظوری نہیں لی گئی. تو ان فیوچر یہ ایک لکونہ جو چھوڑا ہے، یہ آئینی قانونی کوئی اس ترمیم کی جو حیثیت ہے اس کو تو چیلنج نہیں کرے گا؟ نہیں بالکل نہیں، نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی بالکل کوئی کسی کا آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے، نہ یہ کوئی پریکٹس ہے، نہ رولز ہیں. یہ تو ایک جب اوریجنل ڈرافٹ ہوتا ہے اس کی اپروول ہوتی ہے کیبنٹ سے، لیکن جب اسمبلیز پاس کر دیتی ہیں کسی امینڈمنٹ کے ساتھ تو وہ کبھی بھی وہ کیبنٹ میں نہیں گیا کہ جی یہ امینڈمنٹ دوبارہ ہوئی ہے تو اس کو آپ پاس کر دیں. وہ تو کیبنٹ سے جو اوریجنل ایک پرمیشن ہوتی ہے وہ اس کو ادھر سے اپروول لے کے کہ جی یہ پاس ہم نے کرنے کے لیے لے کے جانا ہے. باقی امینڈمنٹس تو ہوتی رہتی ہیں اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ پھر دوبارہ کیبنٹ کے پاس جائیں. اچھا، آپ نے صدر کو تاحیات استثناء دیا ہے. ایک اعتراض جو سب سے بڑا ہو رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوران صدارت استثناء کی تو سمجھ آتی ہے کہ جی انہوں نے جو کار منصبی انجام دینے ہیں اس میں کوئی خام خواہ مسئلہ کھڑا نہ کیا جائے، رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں. ایک تو یہ ہے کہ جی تاحیات کیوں، دوسرا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں قومی اسمبلی میں بھی یہ بات بار بار کی جاتی ہے، سیاستدان اپنی تقریروں میں بھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر کوئی غلطی کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی. ایک مسلمان ریاست میں جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کے آئین میں مساوی حقوق کی بات کی گئی ہے، مساوی معاملات کی بات کی گئی ہے، اس طرح کا استثناء کون سی مجبوری تھی؟ میرے بھی خیالات آپ سے ملتے جلتے ہیں. اچھا چلو. نہیں تو آپ نے پھر ووٹ اس ترمیم کے حق میں تو دیا ہے رانا صاحب. اس لیے کہ پارٹی کا فیصلہ تھا، پارٹی کا فیصلہ کولیکٹیو وزڈم میں بھی کہ وہ ٹھیک سوچ رہے ہوں، لیکن میرے سوچ یہی ہے جو آپ کی ہے. نہیں، جب یہ کیبنٹ میں پیش ہوئی تو آپ نے توجہ دلائی وزیر اعظم کی اور باقی ساتھیوں کے بھی یہ کام نہ کریں کم از کم؟ بارہ وہ ہماری انٹرنل ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. اچھا. لیکن فیصلے جو ہوتے ہیں وہ میجورٹی سے فیصلے ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ میاں نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے ووٹ کیا ترمیم کو، اس کو آنرشپ دی، تو ڈیفینیٹلی کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کے فیصلے کی پاسداری پارٹی نے کی ہے یا پارٹی کے فیصلے کو میاں نواز شریف صاحب نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ نمبر 1 از دیٹ. دوسرا یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان فیوچر کے، اگر آپ یہ پلی لیں کہ یہ ترمیم ہم نے نہیں لائی تھی یا مجبوری تھی، میاں صاحب کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے آنرشپ دی ہے اس ترمیم کو اور یہ مسلم لیگ نون اور حکومت کا ہی فیصلہ تھا؟ ہم سمجھتے ہیں یہ طرح جو ہم نے امینڈمنٹس کی ہیں یہ سسٹم کے لیے اور پاکستان کی جو ایک وے فارورڈ ہے پروگریس کرنے کے لیے یا صحیح گورننس کے لیے یہ ضروری ہے. اور دوسرا جو آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، وہ قائد ہیں، اور انہی کی مشوروں سے، انہی کی ڈائریکشن پہ ہم سارے کام کرتے ہیں. اور ساتھ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فیصلے ہم کرتے ہیں پھر ان کو اعتماد میں بھی لیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب ان سے ضرور جا کر وہ شیئر کرتے ہیں اور ان کو بول لیتے ہیں، اگر کوئی ان کی ادروائز کوئی رائے ہو تو پھر اس کو اہمیت دیتے ہیں. صحیح. اچھا رانا صاحب، یہ فرمائیں کہ اب 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ جی NFC کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہم مشاورت کریں گے. تو اب یہ مشاورت کا عمل کل سے شروع ہو جائے گا، 28ویں ترمیم کتنی دیر میں آ جائے گی؟ دیکھیں، مشاورت تو پہلے ہی چلتی رہتی ہے، مختلف ایشوز ہیں، جس طرح 18th امینڈمنٹ ہے. 18th امینڈمنٹ میں کل بلاول صاحب نے کہا کہ کوئی اس کو نہیں ختم کر سکتا. ختم کرنے کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے.
ہم تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں دیکھیں وہ لیونگ ڈاکومنٹ والی بات ہے کہ کانسٹیٹیوشن ایز اے لیونگ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور لیونگ ڈاکومنٹ میں اوور اے ٹائم امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے، اور اگر 18th امینڈمنٹ ہوگی اچھی تھی، ڈیولیوشن ہوئی، اگر اس میں کوئی ہم نے کوئی چیز محسوس کی ہے، میں نے کیا، آپ نے کیا یا جسن نے کی ہے، تو وہ وہاں پہ بات کر سکتا ہے، تو اس کو میرا خیال ریویو کرنے میں جو چیزیں ہیں وہ پیش کی جا سکتی ہیں کہ یہ اس میں امپروومنٹ ہونے والی ہے. تو وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ریویو میں ہمیں کرنا چاہیے، جہاں جہاں اس میں دیکھیں نا، ایک ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن ہے اس میں امینڈمنٹ آتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی جو 27th امینڈمنٹ تھی اس میں آپ نے کہا کہ جی آپ نے سینٹ سے پاس کرایا اور نیشنل اسمبلی میں گئے، تو وہاں پہ آپ نے امینڈمنٹس کوئی کرنی پڑی ہیں آپ کو، اس میں امینڈمنٹ میں پھر امینڈمنٹ کرنی پڑی. تو اس کا وجہ یہ تھی کہ جب دیکھا کہ یہ چیز اس میں مس ہو گیا، یہ ہونی چاہیے، اس سے بہتری آ سکتی ہے، تو وہ ادھر کر دی. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کا خدا نخواستہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی یا امپروومنٹ نہیں آ سکتی. تو میرا حال ہے بلاول صاحب نے شاید اس انداز میں بات کی ہے، لیکن اس پہ بات ہوتی رہتی ہے جی. اور میرا حال ہے جب کوئی کنسنسس ہو گیا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے تو اس کو لے کے ہم آئیں گے جی ٹھیک ہے، امینڈمنٹ کے لیے. درست بات. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے.